بسم اللہ الرحمن الرحیم اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ سورہ بقرہ کی 21 نمبر آیت کا یہ جز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حکم پر مشتمل ہے۔ اعبدوا، تم عبادت کرو، اعبدوا، تم عبادت کرو۔ عین، بے اور دال کے ان حروف سے عبادت کا مفہوم واضح ہے، اور آپ اسی طرح قرآن مجید کے کسی بھی لفظ سے اس کا مطلب سمجھنے میں یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اعبدوا، عین بے دال کی وجہ سے ہم عبادت کا معنی کریں گے اعبدوا، تم عبادت کرو۔ اس لفظ کے آخر میں واو الف سے تم سب کا ترجمہ واضح ہو رہا ہے۔ ربکم، رب کا مطلب ہے پالنے والا، اور کم کا ترجمہ ہے تم یا تمہارا۔ اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ ان دو الفاظ کو یاد کرنے سے آپ قرآن پاک کے ایک حکم کو یاد کرنے والے بن جائیں گے۔ 2-3 مرتبہ دہرانے سے یہ حکم آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، الذی وہ جو کہ، الذی وہ جو کہ، الذی کا لفظ اپنے پیچھے والے لفظ کی بعد میں آنے والے الفاظ کے ساتھ وضاحت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ وضاحت کر رہا ہے کہ وہ رب کون ہے۔ خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ الذی خلقکم، وہ جو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو ان 4 کلمات کا ترجمہ یہ ہوگا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورج، چاند، ستارے ہمارے خالق تو نہیں، اس وجہ سے ان کی عبادت نہیں ہوگی۔ پہاڑ، سمندر، موذی جانور، آگ کسی کو تخلیق کرنے والے تو نہیں۔ جب یہ خالق نہیں تو ان کی عبادت نہیں، کیونکہ یہاں یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت اس لیے کیونکہ وہ خالق ہے۔ اور عبادت کا مفہوم خواہ وہ دل کی عبادت ہو یا جسم کے ساتھ عبادت کی جائے، ہر ایک عبادت اس لفظ کے اندر شامل ہے۔ اللہ رب العزت کے ذکر سے اس کے حضور جھک جانے تک، اس کے حضور سجدہ ریز ہونے سے، اس کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانے تک، حتیٰ کہ اس کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے میں جو حسن نیت اور رضائے الہی اللہ کی خاطر شامل ہو، وہ بھی اللہ رب العزت کی عبادت بن جاتی ہے۔ تو اس نیاز مندی اور اپنے آپ کو اپنے مالک کی بارگاہ میں حقیر ترین سمجھنے کا جو حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا، وہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم میں یہ واضح کر رہا ہے کہ عبادت اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ آپ نے اس آیت کریمہ کے جز کو پڑھنا، اس کا مفہوم اور اس کا ترجمہ سیکھا۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔